میرے پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کائنات کی تخلیق پر ایک کلام لکھتے ہیں. وہ کلام کچھ اس طرح ہے کہ کوئی ذرا دیکھے یہ کلمے کا نظام، کلمہ ہی آغاز ہے اور کلمہ ہی انجام. کلمے کے لام میں ہر چیز پنہاں، کلمے کی کلمے ہے ہر راز عرفاں. کلمے سے بنے ہیں یہ دو جہاں تمام، کلمہ ہی آغاز ہے اور کلمہ ہی انجام. کلمہ سمجھ کر جس نے پڑھا ہے، سانسوں میں جس کے کلمہ بسا ہے، آتش دوزخ بھی اس پر ہوئی حرام. ارے کلمہ ہی آغاز ہے اور کلمہ ہی انجام. کلمہ ہی خود اس میں اعظم ہوا ہے، دم دم میں آیا تو آدم ہوا ہے. کلمہ طیب کے 6 رنگ 6 مقام، کلمہ ہی آغاز ہے اور کلمہ ہی انجام. کلمہ ہے جیسا ہے جسم ویسا، کلمہ نہیں ہے تو مومن وہ کیسا. کلمے سے ایمان ہے اور کلمے سے اسلام، کلمہ ہی آغاز ہے اور کلمہ ہی انجام. مہتاب شاہ کا کرم یہ نرالا، میں پیر عادل بنا کلمے والا. پایا ہوں ناسوت سے باہوت کا مقام، کلمہ ہی آغاز ہے اور کلمہ ہی انجام. سبحان اللہ. تو آج جو بیان کا موضوع ہے وہ یہی تخلیق کائنات اور کلمہ طیب، کیونکہ قرآن کے مطابق بھی کائنات کا آغاز اللہ کی توحید کے اعلان کے ساتھ ہوا، جس کی دلیل قرآن کریم سورہ حدید آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے کہ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، یعنی وہی پہلا ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے. اور کائنات کا ایک توحیدی فطرت ہے جس کے تعلق سے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الاسراء آیت نمبر 44، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو تسبیح یعنی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر چیز کیا کر رہی ہے؟ زمین و آسمان کی تمام چیزیں، تمام مخلوق جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. سبحان اللہ. اب آئیے کائنات کی تخلیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور کائنات کی تخلیق. تو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر حضور اے محبوب آپ نہ ہوتے، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. اگر آپ کی ذات بابرکت نہ ہوتی تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا. تو یہ حدیث کیا بتانا چاہ رہی ہے؟ تو اس تخلیق کائنات کی حقیقت کو بیان کر رہی ہے. آئیے کائنات کے نظام کو جو ہے کلمہ طیب کے نظام سے سمجھتے ہیں کہ پوری کائنات کا جو نظام ہے اللہ کی وحدانیت اور اس کے حکم پر قائم ہے، یعنی کلمہ توحید پر قائم ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں یوں فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی فیکن. یعنی اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم میں کلمہ طیبہ کے یعنی حکم الہی کو یاد دہانی کرا رہا ہے. کلمہ طیبہ سے اسی حکم الہی کو کیا کر رہا ہے؟ یاد دہانی کروا رہا ہے، جو ہر لمحہ جو ہے کائنات کے وجود کو برقرار رکھتا ہے. یہ وہ کلمہ طیب ہے، یہ وہ کلمہ طیب ہے جو کائنات کے وجود کو برقرار رکھتا ہے اور کائنات کی وحدت کو جو ہے برقرار رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کلمہ طیب کی وحدت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ مرکز ہے، کلمہ توحید وہ مرکز ہے، کلمہ طیبہ وہ مرکز ہے
جس میں تمام تر مخلوقات، تمام تر چیزیں جس کے گرد شے گھومتی ہے. کس کے گرد؟ یعنی کلمہ طیبہ کے گرد گھومتی ہے. کس کے گرد؟ پوری کائنات کی ہر شے، تمام مخلوقات کس کے ارد گرد گھومتی ہے؟ اسی کلمہ طیب کے، کہ جس سے جو ہے کلمہ طیب سے جو ہے تخلیق ہو رہی ہے. کائنات کا آغاز، کائنات کی تخلیق کس سے ہو رہی ہے؟ تو کلمہ طیب سے ہو رہی ہے. اور کلمہ طیب میں کیا ہے؟ تو کلمہ توحید ہے اور کلمہ رسالت ہے. اب آئیے حدیث مبارکہ سے جو ہے تخلیق کلمے کی، تخلیق کائنات کی جو ہے وضاحت کو سمجھتے ہیں. کہ مسند احمد کی حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا وہ لا الہ الا اللہ تھا. سبحان اللہ. سب سے پہلا کلمہ جو اللہ نے لکھا تھا وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کی تخلیق فرمائی وہ قلم تھا، اور اس قلم سے جو ہے کیا لکھا گیا؟ تو وہ کلمہ طیب لکھا گیا. کیا لکھا گیا؟ کلمہ طیب. لیکن یہ تو ایک ظاہری پہلو ہے. جو علم معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں انہیں اس کی حقیقت، اس کی معرفت پتہ ہوتی ہے کہ ہوا ظاہر اور ہوا باطن کے معنی کیا ہوتے ہیں، هو الاول اور هو الآخر کے معنی کیا ہوتے ہیں. آئیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر کائنات کی تخلیق ہے تو سب سے پہلے چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ نور تھا. کیا تھا؟ وہ نور تھا. اور اسی نور کی بنیاد پر اس کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو ظاہر کیا، اور یہی وہ کلمہ ہے جو کائنات کی بنیاد ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور معرفت کا آغاز کلمہ طیب سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. معرفت کا آغاز کلمہ طیب سے ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کلمے کی معرفت حاصل کرنا ہوگا. یہ قول جو ہے میرے مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو پیدا کیا تو اس کی روشنی سے زمین و آسمان روشن ہو گئے، فرشتے اسی کے نور سے پیدا ہوئے، اور اسی کی بنیاد پر سب مخلوقات کو علم دیا گیا. اسی کی بنیاد پر، یعنی کلمہ طیب کی بنیاد پر تمام تر مخلوقات کو جو ہے علم دیا گیا اس کی حیثیت کے حساب سے، اس کے مرتبے کے حساب سے. اب آئیے میرے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو اس کی بنیاد اس کلمے پر رکھی، یعنی کلمہ طیب. ہر مخلوق کے دل میں اس کلمے کی حقیقت کو رکھا، اور یہ کلمہ ہی سب نوروں کا سر چشمہ ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم دستگیر اپنی کتاب فتح الربانی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اس کلمے کو پیدا کیا، اور پھر اسی نور سے قلم کو پیدا کیا جس نے تقدیر کو لکھا. یہ کلمہ زمین و آسمان کی ہر چیز کی حقیقت کا مرکز ہے. یہ کلمہ زمین و آسمان کی تمام تر چیزوں کی حقیقت کا مرکز ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ اللہ کی ازلی حقیقت ہے. کیا حقیقت ہے یہ کلمہ؟ اللہ کی ازلی حقیقت ہے، اور اسی کی روشنی سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی. ہر ذی روح، خواہ وہ انسان ہو یا فرشتہ، اسی کلمے کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے. اسی کلمے کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے. یہ باتیں جو ہیں کس کی ہے؟ یہ باتیں مولا علی فرما رہے ہیں، یہ باتیں غوث پاک فرما رہے ہیں، یہ خود جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، رسول جو ہے حدیث میں فرما رہے ہیں. تو یہ باتیں کس کی ہے؟ تو یہ غور کرنا ہوگا. اس میں لطیف باتیں پوشیدہ ہے، اس میں لطیف جو ہے نقطے پوشیدہ ہے ان باتوں کے اندر، ان نقطوں کے اندر. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ میرے غریب نواز رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں تخلیق کائنات کے اوپر اور کلمہ طیب کے اوپر. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ زمین و آسمان کی ہر شے کی بنیاد ہے. یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی حقیقت کو سمجھنا ہی اصل ہے، جس کی حقیقت کو سمجھنا اصل معرفت ہے، اور اسی کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنی وحدانیت کے اظہار کے لیے پیدا کیا،
اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے نور کو تخلیق کیا، اسی نور سے تمام موجودات نے اپنی حقیقت پائی، تمام تر موجودات نے اسی کلمہ طیب کے نور سے کیا پائی؟ روشنی پائی، اپنی حقیقت پائی، یعنی معرفت الہی کے راز سے واقف ہوئے۔ تو اگر ہمیں یہ تمام تر قرآن کی آیت، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، تمام بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں اگر دیکھیں گے تو کلمہ طیب کا آغاز اور انجام کیا ہے، دنیا تخلیق کائنات کا آغاز اور انجام کیا ہے؟ تو وہ کلمہ طیب ہے، جس کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا، پھر قلم کو پیدا فرمایا، پھر جو ہے اس قلم سے جو ہے وہ اسم لکھا گیا۔ کیا لکھا گیا؟ یہ اسم لکھا گیا۔ تو ہمیں اسم میں نہیں اٹکنا ہے، ہمیں تحریر میں نہیں اٹکنا ہے، ہمیں ذات کی طرف چلنا ہے۔ کس کی طرف چلنا ہے؟ کیونکہ ابھی ہم جس کلمے سے واقف ہے وہ تحریر ہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے، یعنی یہ بات ہے اور یہ تحریر بھی ہے۔ کلمہ طیب ایک تحریر ہے نا، تو ابھی ہم مسلمان اس تحریر سے واقف ہے۔ جب اس ذات کی طرف آپ غور و فکر کرو گے، جب اس ذات کی طرف آپ جب چلو گے، جب اس کی اصل کی طرف چلو گے، اسم سے ہٹ کر جب آپ اصل کی طرف چلو گے، تب آپ کے اوپر جو ہے کلمہ طیب کے اسرار منکشف ہوں گے، اس کے راز کھلنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ کی فطرت سمجھ میں آنے لگے گی، اللہ تعالیٰ کے انوار سمجھ میں آنے لگیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے کلمہ طیب اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اسرار آپ پہ کھل نہیں سکتے۔ تو ہمیں اسم سے آگے چلنا ہوگا، کیونکہ اسم کا جو تعلق ہے، جو زبان سے ادا کیا جاتا ہے، اس کا محض تعلق جو ہے ظاہر سے ہے۔ لیکن آپ قرآن کریم، حدیث مبارکہ اور تمام تر بزرگان دین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کی تعلیمات کو نچوڑ کر جب ایک سانچے میں ڈھال کر دیکھتے ہو تو آپ کو یہ تعلیم عطا ہوتی ہے وہاں سے کہ ہمیں یہ کلمے کو دل سے تحقیق کر کے تصدیق کرنا ہوگا، اسے دل سے ادا کرنا ہوگا، اسے روح کی زبان سے ادا کرنا ہوگا، تب جا کر جو ہے آپ کے سینے میں کشادگی عطا ہوگی، تب جا کر آپ کے قلب میں جو ہے حرکت پیدا ہوگی، تب جا کر آپ کا جو ہے تعلق اللہ سے ربط کرے گا، آپ کا جو قربت ہے، آپ اللہ کی قربت کو سمجھ سکو گے کہ اللہ تو قریب ہی ہے، لیکن یہ بندہ کدھر ہے، اپنے مقام میں گم ہے۔ تب جا کر وہ راز جو ہے منکشف ہوں گے، تب اس راز سے پردہ اٹھے گا، ورنہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ وہ کلمہ ہے جسے دل سے پڑھنا ہوگا، دل سے ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ جو کلام ہے میرے سرکار پیر عادل کا، تو یہ قرآن اور حدیث سے جو ہے واضح ہے، قرآن اور حدیث اس کی دلیل ہے کہ کلمہ طیب کو محض جو ہے زبان سے ادا کرنے کا نام ایمان نہیں، بلکہ اسے دل سے تصدیق کرنے کا نام، اس کو سمجھ کر پڑھنے کا نام جو ہے ایمان ہے، اور ہر ایمان والا ہی مومن ہوتا ہے، ورنہ تو مسلمان بہت ہے، ورنہ تو مسلمان بہت ہے، ہر کوئی مسلمان ہے لیکن مومن ہر کوئی نہیں ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا لیکن ہر مومن مسلمان ہے۔ تو بس اس مقام کو سمجھنا ہوگا، تو ہمیں اس کلمے کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا کہ دل سے کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو آج جو یہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں جو ہے یہ کلمے کی فضیلت سمجھ میں آ سکے کہ اللہ تعالیٰ کلمے کی فضیلت میں، اس کا رسول کلمے کی فضیلت میں کیا کیا بیان فرما رہے ہیں، مولا علی کلمے کی فضیلت میں کیا کیا بیان فرما رہے ہیں۔ تو بس یہ کہہ کے جو ہے میں اپنی بات کو سمجھتا ہوں کہ مولا ہم تمام کو جو ہے سمجھ عطا فرمائے، ہمارے ذہنوں کے، دلوں کے، کانوں کو، پردوں کو کھول دے مولا، ہمیں کلمے کی معرفت عطا کر دے مولا، کلمے کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔